غالباً وہ کتاب جس کا نام شان مصطفیٰ ہے، بزبان مصطفیٰ بلفظ انا، مستند کتاب ہے۔ اس میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک قول نقل کیا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اولیاء اللہ اور مشائخ جن کے سلسلے صحیح ہیں، جو واقعی شیخ کامل ہوں گے، جو واقعی پیر طریقت کہلانے کے مستحق رہے ہوں گے، یہ تمامی اولیاء میدان محشر میں اس شان کے ساتھ آئیں گے کہ ان کے بدن پر نورانی لباس ہوگا، اور ان کے اس نورانی لباس میں بہت سی تنابیں، بے شمار تنابیں ہوں گی۔ بے شمار تنابوں کا مطلب یہ سمجھے کہ جیسے خیمہ یا شامیانہ باندھنے کے لیے جو رسی نیچے میخ میں باندھی جاتی ہے اس کو تناب کہتے ہیں، ایسے ہی ہر ولی کے نورانی لباس میں بے شمار نورانی رسیاں لٹکی ہوں گی، اور ہر ولی میدان محشر میں، ہر پیر کامل میدان محشر میں اعلان کرے گا کہ میرے مریدین کہاں ہیں؟ آئیں میرے لباس کی تنابوں کو پکڑ لیں۔ میرے مریدین کہاں ہیں؟ آئیں میرے لباس کی تنابوں کو پکڑ لیں۔ بابا فرید الدین فرماتے ہیں کہ ایک ایک مرید اپنے پیر کے لباس کی تناب کو پکڑ لے گا، اور وہ شیخ کامل پلک جھپکنے سے پہلے پل صراط پار کر کے ان مریدوں کو جنت میں داخل کرائے گا، اور خالی مریدوں کو نہیں۔ بابا فرید الدین فرماتے ہیں کہ مریدوں کو پہنچانے کے بعد وہ شیخ کامل پھر پلٹیں گے، میدان محشر میں آئیں گے۔ میاں اللہ والوں کا کرم دیکھو، ان کی عنایت دیکھو، ان کے معاملات دیکھو، اور دوبارہ میدان محشر میں آنے کے بعد اب وہ اعلان کریں گے، اب وہ لوگ آ جائیں جو میرے مرید تو نہیں تھے لیکن مجھے چاہتے تھے، اب وہ لوگ آ جائیں جو میرے مرید تو نہیں تھے لیکن مجھے چاہتے تھے، مجھ سے محبت رکھتے تھے، وہ آ کر میرے لباس کی تنابوں کو پکڑ لیں اور آج اپنی محبت کا صلہ حاصل کر لیں۔ تو بابا فرید فرماتے ہیں کہ ان ولی کامل کا ایک ایک چاہنے والا آ کر ان کے لباس کی تنابوں کو پکڑ لے گا، اور وہ پلک جھپکنے سے پہلے انہیں پل صراط سے پار کر کے وہ جنت میں داخل کرائیں گے۔ میاں دونوں روایتوں کو دیکھو اور ذہن میں رکھو کہ اللہ والوں کا، شیخ کامل کا اور پیر کامل کا مقام کیا ہے۔ میاں زبانی دعویٰ نہیں، حقیقت تو وہاں کھلے گی کہ شیخ کامل کون ہے، پیر کامل کون ہے۔ دعویٰ کرنا اپنی جگہ پر ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں نسبتوں پر استقامت نصیب فرمائے۔ اب ان روایتوں کو ذہن میں رکھنے کے بعد سرکار مجاہد ملت کی زندگی کا ایک واقعہ ذہن میں رکھیں۔ سرکار مجاہد ملت جیسے میں نے بتایا، صدر الفاضل حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کے مایہ ناز شاگرد ہیں، اور صدر الفاضل اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے مریدوں میں، میرے شاگردوں میں طالب علمی کے زمانے سے اگر کوئی ولایت کے درجے پر فائز ہے تو وہ مجاہد ملت مولانا حبیب الرحمان ہے کہ طالب علمی کے زمانے ہی سے رب نے انہیں ولی کامل بنا دیا ہے۔ یہاں ان کا وہ مقام، تو یہ واقعہ جو عرض کرنے جا رہا ہوں، ہمارے ابتدائی کتابوں کے فارسی وغیرہ کی پہلی اور چند کتابوں کو استاد رہے تھے مولانا عبد الرب صاحب مراد آبادی علیہ الرحمہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ صدر الفاضل رحمت اللہ علیہ کے زمانے ہی میں
حضور مجاہد ملت جامع نعیمیہ کے اندر مدرس بھی تھے، درس دیا کرتے تھے، تو فرماتے ہیں کہ سرکار مجاہد ملت کے ایک شاگرد حضرت مولانا عوض رحمت اللہ علیہ نے آپ کو دعوت دی، میلاد شریف کی بارش کا زمانہ، آپ ان کے مکان پر تشریف لے آئے، بیچ میں ندی آتی تھی، پانی کم تھا، پار ہو گیا معاملہ، رات کو میلاد شریف ہوا اور رات ہی میں اتنی بارش ہوئی کہ ندی میں اتنا بڑا سیلاب آ گیا کہ ندی کے باہر کھیتوں تک میں پانی بھر گیا، اور اس علاقے میں وہ ندی ڈھیلا ندی کے نام سے مشہور تھی، یعنی پہاڑی ندی تھی۔ جب سیلاب آتا تھا تو اس میں بڑے بڑے پتھر بہ کے آیا کرتے تھے، تو اب تو ندی پار کرنا آسان نہیں تھا، کشتی کا کوئی معاملہ نہیں۔ سرکار مجاہد ملت نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ بھئی مدرسے میں وقت پر پہنچنا ہے، چلو کوشش کی جائے۔ تو کہتے ہیں کہ شاگردوں میں سے مولانا عبدالرب صاحب نے کہا حضور اتنا بڑا سیلاب، کشتی بھی نہیں چل سکتی، پار کیسے کریں گے؟ تو سرکار مجاہد ملت نے فرمایا میری ایک رائے ہے، چلو کچھ دور پانی میں چلیں، جہاں تک کھیتوں میں پانی ہے اندازہ لگائیں پانی کا بہاؤ کیا ہے، کیسے بہ رہا ہے، کیا حال ہے، اگر آگے بڑھنے کی گنجائش ہوگی تو بڑھیں گے، نہیں لوٹ آئیں گے۔ بھئی شاگردوں نے آپ کی بات کو مان لیا۔ مولانا عبدالرب صاحب کہتے ہیں میں نے کہا حضور میں اس شرط پر چلوں گا کہ آپ میرا بازو پکڑ لیں۔ آپ نے فرمایا صحیح، لیکن ایسا کرو، سرکار مجاہد ملت نے فرمایا کہ میں تمہارا بازو پکڑتا ہوں، تم دوسرے طالب علم کا بازو پکڑو، دوسرا تیسرے کا پکڑ لے، کچھ دور تک پانی میں چلیں اور نہ گنجائش ہوگی واپس لوٹ آئیں گے۔ مولانا عبدالرب صاحب فرماتے تھے اکثر ان پر گریہ طاری ہو جاتا کہ اسی طریقے پر سرکار مجاہد ملت نے میرا بازو پکڑا، میں نے دوسرے طالب علم کا، انہوں نے تیسرے کا، اور کھیتوں میں جہاں تک پانی تھا کچھ دور ہم لوگ بڑھے، بس گھٹنے سے اوپر پانی آیا ہوگا، اور کہتے ہیں اچانک دل سے خیال محو ہو گیا کہ ہم ڈھیلا ندی پار کرنے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں واللہ العظیم مجاہد ملت نے ہمارے بازو پکڑے ہوئے پوری ڈھیلا ندی پار کرا دی، لیکن پانی ران سے اوپر نہیں گیا، اور ہمیں احساس بھی نہیں تھا کہ ہم ندی میں چل رہے ہیں، نہ کشتی کا معاملہ نہ کوئی اور معاملہ، بلکہ ہم اس طریقے پر چلتے ہوئے ندی پار کر چکے تھے جیسے ہم زمین پر چل رہے ہیں اور پانی ہماری ران کے برابر ہے۔ کہتے ہیں ابھی بھی خیال نہیں آیا کیا ہوا؟ کہتے ہیں ہم جامع نعیمیہ آ گئے مراد آباد، وہاں تعلیم میں بھی شریک ہوئے، اور جب دوپہر کے وقت چھٹی ہوئی تو سعدالفاضل مولانا نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کو بلایا اور نام لے کر کے فرمایا کہ مولانا عبدالرب یہ تو بتاؤ کہ ڈھیلا ندی میں تو کشتی بھی نہیں چل سکتی، سیلاب خطرناک ہے، تم لوگوں نے ندی کیسے پار کی؟ اب سوال ہو رہا ہے۔ سعدالفاضل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مولانا عبدالرب بتاؤ تم نے ندی کیسے پار کی؟ کہتے ہیں اب خیال آیا کہ ندی ہم نے کیسے پار کیا، ورنہ ندی پار کر کے شہر مراد آباد آ گئے، درس میں شریک ہوئے، دل میں خیال ہی نہیں تھا کہ کہاں گئے تھے اور کیسے آ گئے۔ کہتے ہیں سعدالفاضل کے پوچھنے پر خیال آیا تو میں نے بتایا کہ حضور اس طریقے پر سرکار مجاہد ملت نے میرا بازو پکڑا،
میں نے دوسرے طالب علم کا، دوسرے نے تیسرے کا، اور اس طرح ہم نے ندی پار کی کہ گویا زمین پر چل رہے ہیں، ہماری رانوں سے اوپر پانی نہیں گیا۔ کہتے ہیں اتنا بیان کرنا تھا میرا کہ سعد الفاضل رونے لگے، آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے اور گویا ہچکی بن گئی۔ سکون ہوا تو فرمایا عبدالرب، آج تو میرے حبیب الرحمان نے تم چند آدمیوں کو ڈھیلا ندی پار کرائی ہے، لیکن انشاءاللہ قیامت میں میرے حبیب الرحمان کی شان دیکھنے کے لائق ہوگی کہ لاکھوں کو پار کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ تو یہ جن کا ہم آج جشن منا رہے ہیں، میاں ان کا ایک مختصر تذکرہ میں نے کیا، ان کی سیرت کا، ان کے معاملے کا اور ان کے حالات کا۔ رب تعالیٰ ان کی بارگاہ سے ہماری نسبت غلامی کو مضبوط سے مضبوط تر فرما دے۔